بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 243 سے 245 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں بنی اسرائیل کی ایک تاریخی واقعے کو بہت خوبصورت انداز میں بطور سبق ہمارے لیے بیان کیا گیا۔ اس تاریخ کو اپنے سامنے ہم رکھیں اور اسے ہم سبق لیں اور پھر اسی کی تناظر میں اپنی زندگی کو ہم گزاریں، تاکہ وہ جو نقصانات انہوں نے اٹھائے ان نقصانات سے ہم بچ پائیں۔ وہ واقعہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل خوف کا شکار ہوا بطور قوم۔ خوف، ڈر، ان چیزوں نے ان کو مایوس کر دیا۔ وہ فرسٹریشن کا شکار ہوا، بزدلی کا شکار ہوا، ناکامی کا شکار ہوا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس خوف سے وہ نکلے، لیکن ذہنی طور پر مصر کے فرعونہ نے ان کو اس قدر دمکایا تھا، اس قدر ان کو خوف زدہ کیا تھا، مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ان پر توڑے تھے، صدیوں ان کو غلام بنایا تھا۔ وہ خوف ان کے ذہنوں سے نکل نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ اپنے علاقے سے محروم، اپنی واک اختیار سے محروم، اپنی عزت سے، اپنی ترقی سے محروم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر اسی طرح تم خوف کے شکار رہو گے جس طرح تم مصر میں تھے، پھر تو آزادی بے معنی ہے۔ اللہ نے تمہیں آزاد کی اس لیے کہ تم خوف سے نکلو، تم ڈر سے نکلو، ان ناکامیوں کو چھوڑ دو، فرسٹریشن کا شکار مت ہو جاؤ، اپنے اندر استقلال پیدا کرو، ثابت قدمی دکھاؤ، بہادری کا مظاہرہ کر لو، جد و جہد کے راستے کو اپناؤ، آگے بڑھنے کو سیکھو۔ ابھی تم تعداد میں بھی زیادہ ہو لیکن وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہے تھے، چونکہ نفسیاتی طور پر وہ بہت خوف زدہ تھے۔ جس طرح آج ہماری حالت ہم دیکھ پا رہے ہیں، اپنے اس میں دیکھ رہے ہیں، آج ہم بھی اسی حالت سے گزر رہے۔ ہم بھی بہت وقت ہم نے غلامی کی زندگی ہم نے گزارا، ہم غلام رہے، آقاؤں نے ہمیں ڈرایا، آقاؤں نے ہمیں دمکایا، آقاؤں نے ہمیں لالچ کا شکار کر دیا، آقاؤں نے ہم میں پھوٹ ڈالا، ہمیں نفرتیں ڈالی، آقاؤں نے جد و جہد کے راستے ہم پر روکے، اور ابھی تک اس خوف سے ہم نکلے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نہ خوشحالی ہے، نہ ترقی ہے، نہ آزادی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور انہی حالات سے بنی اسرائیل بھی گزرے تھے۔ تو وہ واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے۔ اب یہ واقعہ ایک حقیقی واقعہ ہے یا ایک مثال سے اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوا تو تم نے ایسا کرنا۔ اور بعض کہتے کہ نہیں، بالکل ایک واقعہ تھا، بنی اسرائیل پر ایک وقت ایسا واقعہ آیا، وہ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ اپنا وطن، اپنا ملک، اپنے اختیارات وہ حاصل نہیں کر پائے، اس کے باوجود کہ وہ طاقتور تھے۔ تو ہم پڑھنے جا رہے سورہ بقرہ کی آیت 243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کی اس تاریخ میں یا اس مثال میں، ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کی تاریخ میں تم نے کبھی غور کیا؟ کبھی تم نے تاریخ انسانیت کو پلٹا؟ کبھی تاریخ انسانیت تم نے پڑھا؟ اس میں اقوام عالم کے جو زوال اور عروج کے اسباب تھے ان کو تم نے جانا کہ اقوام عالم وہ زوال پذیر کیوں ہوتے ہیں، وہ شکست کیوں کھاتے ہیں، وہ گرتے کیوں ہیں، اور وہ عروج کس طرح پاتے ہیں۔ اور خصوصاً بنی اسرائیل جو بالکل زوال کی طرف گیا، کیا ان میں تم نے غور کیا؟ الم تر الی الذین خرجوا، کیا نہیں دیکھا، کیا غور نہیں کیا تم نے ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ ہم الوف، ایسا نہیں کہ ان کی تعداد کم تھی، وہ ہزاروں میں تھے۔ اس زمانے میں ہزار ایک بہت بڑی تعداد تھی،
آج تو ہم لاکھوں کو جانتے ہیں، کروڑوں کو جانتے ہیں اور اربوں اور کربوں سے واقف، لیکن آپ پیچھے جائیں تو ہزار ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ لاکھوں کو نہیں جانتے، وہ ہزاروں کو، وہ ہزاروں میں تھے، لیکن کس چیز نے ان کو رکھا تھا؟ وہ اپنے گھروں سے کیوں نکل گئے؟ اپنی آزادی کو کیوں انہوں نے غلامی بدلا؟ اپنا وطن، اپنے وسائل، اپنا واک، اپنا اختیار، اپنی خوشحالی انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا دوسروں کے لیے۔ کیا تھا؟ حذر الموت، وہ خوف کی وجہ سے موت کی، یعنی اگلوں نے ان کو دمکایا، ان کو خوفزدہ کیا کہ ہم تم کو ماریں گے، ہم تمہارے بچوں کو ماریں گے، ہم تمہاری عورتوں کو ماریں گے، ورنہ اپنا وطن ہمیں دے دو، اپنا اختیار ہمیں دے دو، اپنے وسائل ہمیں دے دو، اپنے ہاتھ باندھ کر ہمارے غلام بن جاؤ، یا تو غلامی کو قبول کرو یا تو یہاں سے نکلو، ورنہ ہم تم کو ماریں گے۔ اب ہونا چاہیے تھا کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، وہ خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ یہ موت یہاں پر فزیکلی موت نہیں ہے، وہ طبعی موت نہیں مرے، وہ اخلاقی موت مرے، وہ روحانی موت مرے، ان کا ایمان مر گیا، ان کی غیرت مر گئی، ان کا انا مر گیا، اور نفسیاتی طور پر وہ بے حس ہو گئے۔ اور واقعی میں آج بھی ایسا ہے، جتنی قومیں ہیں جب وہ ڈر جاتی ہے، جب وہ خوف کا شکار ہو جاتی، پھر ہر ایک ان پر راج کرتا ہے، چاہے وہ ایک شخص ہے، اشخاص ہے، قوم ہے، اقوام ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، یا ایک ملک۔ ہمیشہ دشمن آپ کو خوفزدہ کر کے آپ پر حکمرانی کرتے، پہلے وہ تم پر خوف ڈالتا، نفسیاتی حوالے سے آپ کو اپنے دباؤ میں لاتے، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ دب گیا، ابھی یہ ڈر گیا، پھر وہ ڈیمانڈ کرتے، پھر آپ پر وہ حکمرانی کرتے، پھر قدم بقدم آپ کو مغلوب کرتے۔ روحانی یعنی خوف جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ مغلوب کرتے، اور بہادری وہ انسان کو ہمیشہ جو ہے نا عروج دیتے، غلبہ دیتے، اور بہادری ذہنی ہو جائے، پھر اس کے بعد بہادری کے جو اپنی ریکوائرمنٹ ہے اس کو لوگوں نے پوری کر، تو اس کی حالت ایسی ہوئی نا، میں تورات آپ کے سامنے کچھ پڑھوں گا کہ ایسے بے حس لوگوں کی تمثیل جو تورات میں بیان ہوا ہے، بھیانک، کہ قوموں پر اس طرح کی زندگی بھی آ جاتی اور قومیں اس طرح بھی سوکھتی ہیں، اس قدر خوفزدہ ہو جاتے، اس طرح کے حالات سے وہ شکار ہوتے ہیں، جبکہ وہ تعداد میں ہزاروں میں ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا؟ یہ میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا۔ یہ ہے حزقیل بائبل میں، باب 37 اور اس کا جو ورس ہے 1 سے 14 تک۔ میں جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھے۔ حضرت حزقیل اس مثال کو یوں بیان کرتے، ان کی حالت کو مثال میں ایسا بیان کرتے کہ جب وہ اس طرح تھے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی، وہ انسان نہیں تھے، وہ ہڈی تھے، بظاہر تو انسان تھے لیکن خوف نے ان کو مردہ بنا تھا، وہ ہڈی ہو گئے تھے، ایک قبرستان تھا، تھے انسان، بظاہر وہ انسان تھے لیکن وہ قبرستان کے مانند، جو ہڈیوں سے پر تھی، مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی؟ یہ مردہ قوم، یہ خوفزدہ قوم، یہ بے حس قوم، یہ بے ہمت قوم، یہ جاہل قوم، یہ منتشر قوم، کیا اس میں واپس زندگی آ سکتی؟ یہ اپنے قدموں پر یہ قوم کڑی ہو سکتی؟ اس پہ واپس حرکت آ سکتی؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر، اس خوفزدہ قوم کو تم نے اٹھانا ہے، انبیاء تو آتے اسی لیے جو لوگوں کو خوف سے نکالے، انتشار سے ان کو نکالے، بے ہمتی سے ان کو نکالے، ان میں حرکت لائے، ان کو دلاور بنائے، ان کو ایک ہدف دے دے، اور ان سے کہے، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو، اے مردہ قوموں، اے بے ہمت لوگوں،
اللہ کا کلام سنو. اور آج بھی ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی انہی کے مانند. آج دنیا میں تمہارا نام و نشان، تمہاری حیثیت، تمہاری اہمیت سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں تم کس مقام پر ہو. تم بھی سوکھی ہڈیوں کے مانند، وہ بھی سوکھی ہڈیوں کے مانند تھے. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تمہیں زندہ کر دوں گا، جس طرح قرآن میں بھی ہے. سورہ انفال کی آیات 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس دعوت کی طرف جو اللہ کا رسول تمہیں بلاتا، تاکہ تم کو زندگی ملے، تاکہ تم موت سے نکل جاؤ، خوف سے نکل جاؤ، بے ہمتی سے نکل جاؤ، جہالت سے نکل جاؤ، سستی سے نکل جاؤ، حرکت میں آ جاؤ. یہ بات ادھر بھی ہو رہی ہے. اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا نہ پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی. واقعی اس طرح کا ایک انقلابی شور ہونا چاہیے، ایک انقلابی غوغا ہونا چاہیے، ایک انقلابی فکر آنی چاہیے، تاکہ قوموں میں ایک روحانی زندگی پیدا ہو جائے. آج بھی ضرورت ہے. جو مردہ قومیں ہیں، جو پسماندہ قومیں ہیں، جو خوفزدہ قومیں ہیں، ان کو اسی طرح کی آج بھی آواز چاہیے. ایک زلزلے کے مانند ان میں شور برپا کر لے اور ان کو اٹھائے. اور ہڈیاں آپس میں مل گئی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑی کی پوشش ہو گئی اور ان میں دم نہ آیا. جب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر تو ہوا سے نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدم زاد، اور ہوا سے کہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائے، ان مردوں کو زندہ کر دے. ہوا تو ایک روحانی چیز. پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی. ایک نہایت بڑا لشکر. کاش ہمیں بھی ایسا لیڈرشپ ملے، ایسا فکر ہمیں ملے، ایسی تحریک ہمیں ملے کہ آج مسلمان بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، واپس زوال سے عروج کی طرف آئے. تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زادی، ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. پہلے بنی اسرائیل ہڈیاں تھی اور آج وہ زندہ ہے، ہم مردہ ہے. ایک اسرائیل نے ناک میں دم کیا ہو سارے مسلمانوں کا. اس وقت کون مردہ تھے؟ بنی اسرائیل. وہ سبق حاصل کی، انہوں نے جدوجہد کیا. آج وہ کہاں پر کھڑے؟ اور ہم جو پہلے عروج پر تھے، ہم زندہ تھے، ہم آگے تھے، آج ہماری کیا حالت ہے؟ تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم زادی، ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہے. دیکھیے کہتے ہماری ہڈیاں سوکھ گئی اور ہماری امیدیں جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے. اس لیے تو نبوت کر اور اسے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تمہیں ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا. اور اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا. تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے. یہ بائبل کا بیان. اور آج اسی حالت سے ہم گزر، روحانی طور پر ہم بھی مر چکے. کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ آج بھی روحانی کتاب ہے. اگر اس کتاب کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اس کی روحانیت کو ہم جذب کر لیں، ہم مرے ہیں نا، ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہم خوف زدہ ہے، خوف ہم سے ختم ہو جائے گا. ہم انگلیاں ہم مٹھی بن جائیں گے. ہم بے ہمت ہے، ہمت آ جائے گی. کوئی سمت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، سمت ملے گا، مقصد ملے گا. ہمیں حرکت نہیں ہے، قرآن ہمیں حرکت ڈالے گا. دوبارہ عروج کی طرف آ سکیں گے. اس لیے یہ قرآن ہمیں بتاتا. قرآن تو تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ تو ہدایت کی کتاب کہ اس تاریخ سے تم سبق لے لو. ایک وقت بنی اسرائیل پر ایسا آیا تھا، وہ سکی ہڈیوں کی طرح تھے، وہ ڈرپوک تھے. اب ان کی ڈرپوکی کو قرآن بتاتا. سورہ مائدہ کی آیت 20 میں وہ بھی آپ کو پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. فرمایا
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو تم پر اس نے کیا اور تم کو اللہ نے آزاد کیا. تم پہلے غلام تھے، اللہ نے تمہیں آزاد کیا، اور اس سے پہلے جعل فیکم انبیاء، تم میں بڑے بڑے نبی، ابراہیم علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب یوسف اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، وجعلکم ملوکا، پھر یوسف علیہ السلام کے بعد تمہیں مصر کا بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اتنا تم کو دیا کسی کو دیا بھی نہیں تھا. یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اب اٹھو جاؤ اپنے وطن کو آزاد کر دو جو تم سے چھینا گیا ہے، اپنے باپ دادا کے وطن کو آزاد کر دو، جاؤ یعقوب کے وطن کو آزاد کرو، کنعان کو. ولا ترتدوا علی ادبارکم، مت ڈرو، مت پیچھے ہٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے بولا ہے موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے، وہاں بڑے طاقتور لوگ. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، بالکل نہیں جائیں گے جب تک وہ ہمیں پلیٹ میں نہیں دیں گے. ہمارا وطن کوئی پلیٹ میں دے گا آپ کو؟ مفت میں دے گا کوئی تم کو؟ منہ میں نوالا کوئی ڈالے گا؟ ہم نہیں لڑیں گے، ہم ڈرپوک. خوف اتنا طاری تھا کہ وہ کم لوگ تھے لیکن بنی اسرائیل ان سے ڈر رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں تھے. ابھی اللہ نے ان کو آزاد بھی کیا تھا. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکلیں گے تو ہم جائیں گے. اگر آزادی ہمیں پلیٹ میں ملے گی تو بسم اللہ، ورنہ ہمیں آزادی نہیں چاہیے. یہی غلامی بہتر ہے. یہی جزیرہ سینا میں یہ جو غربت ہے، یہ جو افلاس ہے، یہ ہمیں پسند. وہ آزاد وطن، اپنا ملک، وہ ہمیں پسند نہیں ہے. پھر آگے جو ہے نا، پھر فرمایا اگر تم اس طرح کرو گے نا، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، تم اتنے ڈرپوک ہو تو اس نسل کو پھر اللہ پاک نہیں دے گا جب تک دوسرا نسل نہیں آئے. وہ نسل خوف سے نکلے گا، وہ نوجوانوں کا نسل ہوگا. تم بوڑھے ڈرپوک ہو، تم بوڑھے ڈرپوک ہو، جب تک یہ ڈر ختم نہیں ہوگا دوسرا نسل نہیں آئے گا. اس کے ذہن میں، نفسیات میں وہ فرائض مصر کا خوف نہیں ہوگا، پھر ان کو اللہ پاک دے گا. تو آج ان حالت سے ہم بھی گزر رہے ہیں. اب آیات کی طرف، سورہ بقرہ آیات 243 ہم پڑھ رہے ہیں. الم تر الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے، ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا جب تم ڈرتے ہو تو پھر مرو. جو ڈرا وہ مرا. جب تم اتنے ڈرتے ہو نا تو اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤ. پھر ایک ڈرپوک انسان وہ کس طرح آگے بڑھے گا؟ ایک خوفزدہ انسان وہ آگے کیسا جائے گا؟ اگر ہم سانپ سے ڈریں گے تو اس کا مقابلہ کریں گے؟ اگر ہم دشمن سے ڈریں گے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے؟ اگر اپنے اہداف کے بیچ میں رکاوٹوں سے ڈریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے؟ یہ خوف کو اکتفا، کیونکہ دشمن ہمیشہ آپ پر خوف کو جو ہے نا مسلط کرتا، لیکن اللہ تمہیں خوف سے نکالتا. اپنے ذہن سے خوف کو نکال دو، خوف کے بت کو پاش پاش کر دو، مت ڈرو. اگر تم موت سے ڈرے نا تو موت تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا، تمہیں کہا جائے گا. اور اگر موت سے تم نہیں ڈرے تو موت کے اسباب پر تم قابو پاؤ گے. پھر آگے بڑھیں گے. ثم احیاہم، پھر اس نبی کے ذریعے جو ہم لوگوں نے پڑھا، حضرت اسقیل علیہ السلام کے ذریعے، دوسرے نبی کے ذریعے اللہ نے ان کو زندگی دی. جس طرح عرب مر چکا تھا، عرب قومیت مر چکی تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. کہاں ایران، کہاں روم، کہاں ان کی ترقی، کہاں عرب دنیا، کچھ بھی اس میں نہیں تھا. لیکن پیغمبر اسلام نے عرب کو عرب بنایا، ان کو خوف سے نکالا، وہ جہالت سے نکلے، وہ انتشار سے نکلے. انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی. انہوں نے جو مرکز تھا اسلام کا اس کو آزاد کر دی. اس مرکز کے سائے تلے وہ آگے بڑھے. پھر ایران اور روم ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں جو ہے نا حق اور عدل کا جھنڈا لہرایا، نہیں لہرایا، خوف سے نکلے.
وہ کچھ لوگ تھے. اس بہادری کا مقابلہ پھر فارس کا متمدن اور مہذب جو سوسائٹی تھی، جو ملک تھا، نہیں کر سکا. کیا تھی؟ بہادری تھی. اور رومن ایمپائر کتنا بڑا طاقتور ایمپائر تھا، کس قدر مہذب، متمدن، لکھا پڑا، لیکن وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکا. خوف سے نکلے. آج عرب دنیا خوف زدہ ہے، ہم مسلمان خوف زدہ ہے. پر ہماری کیا حالت؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ تو انسانوں پر فضل کرنے والا ہے کہ وہ اپنے قدموں پر خود اٹھے، اپنا مقام مرتبہ پہچانے، اپنے حق کو جانے، وہ زندہ ہو جائے، وہ موت کے منہ سے نکل جائے، وہ زوال سے نکل کر عروج کی طرف آئے. اللہ تو یہ چاہتا ہے. خصوصاً جو اللہ والے ہیں ان کے لیے تو اللہ یہی چاہتا ہے. سب کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ایک ماں کیا یہ چاہے گی کہ اس کا بچہ ہمیشہ گرا پڑا رہے؟ وہ تو ہی چاہے گی کہ اس کا بچہ ہمیشہ جیے، ہمیشہ اٹھے، اس کا سر ہمیشہ اونچا ہو. باپ بھی یہ چاہتا نا کہ میرے بیٹوں کا سر ہمیشہ معاشرے میں اونچا ہو، میرے بیٹے تھپڑوں کے نیچے نہ ہو، میری کمائی میرے بچے کا ہے. تو اللہ یہ چاہے گا کہ اس کی نعمتوں کو کوئی دوسرا ان سے چھینے اور وہ تھپڑوں کے نیچے ہو اور وہ زوال کے شکار ہو. لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ نے ان کو آزادی دی ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کا، اسلام کے بعد، ایمان کے بعد، وہ آزادی ہے. لیکن اس کا ہم شکر نہیں کرتے. ہم لاکھ بار شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہمیں آزادی اللہ نے دی، کوئی جبر اللہ نے ہم پر نہیں کی، اپنا قہر و غضب کے نیچے ہم کو نہیں لایا، ہم پر رحم کیا ہمارے رب نے، ہم پر مہربانیاں کیا ہمارے رب نے. اپنا سارا کچھ اللہ نے ہمیں دیا جو ہمارا حق تھا، جو ہمارے لیے ضروری تھا. لیکن ہم نہ شکر گزار، ہم دوبارہ غلامی کی طرف جاتے ہیں. غلامی، خوف کا شکار ہو جاتے. خوف کا بت ہمیں جو ہے نا اپنے آگے گراتا، خوف کا بت ہمیں اپنا غلام بناتا. کچھ لوگ ہمیں خوفزدہ کرتے، کچھ لوگ جو آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے، وہ چالاک، وہ شاطر، وہ شیطان کے کارندے، وہ رحمان کے بندوں کو خوفزدہ کرتے. پھر وہ 1% انسان سارے انسانوں کو اپنے آگے جھکاتے، ان کو غلام بناتے، ان پر حکمرانی کرتے، ان کا حق کھاتے، ان کا استحصال کرتے، ان پر جبر کرتے، ان کی خوشحالیوں کو چینتے اور خود عیاشیاں کرتے. لیکن انسانیت وہ ڈرتی ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم آزادی چاہتے ہو، خوف سے نکلتے ہو، تو اللہ کے راستے میں اٹھو نا، قتال کرو، دشمن سے لڑو، جس نے تم کو خوفزدہ کیا، جس نے اللہ کے راستے تم پر بند کیے، مہربانیوں کے راستے، نعمتوں کے راستے، حق کا راستہ، جنت کا راستہ، آزادی کا راستہ، سب پر وہ بیٹھے. ان کے خلاف لڑو. جو لڑا اس نے موت پر جو ہے نا قبض لی، غالب آیا. اور جو ڈرا وہ موت پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتا. اپنا ہدف فی سبیل اللہ کرو کہ ہم نے یہ سارا کچھ اپنے لیے نہیں کرنا. ہم اس لیے خوف سے نہیں نکلتے کہ دوسروں کو خوفزدہ کرے. ہم اس لیے غلامی سے نہیں نکلتے کہ دوسروں کو غلام بنائے. ہم نے یہ تلوار اس لیے نہیں اٹھایا کہ دوسروں کے گردنوں کو مارے. ہم نے اس کو اس لیے اٹھایا کہ اپنے گردن کو اونچا کرے، اس تلوار کے ذریعے اپنے سر کو اونچا کرے. ہر سر اونچا ہو، ہمیں سے کیا، ہم کیوں کسی کے سر کو نیچے کرے. ہمارا جنگ وہ حق کا جنگ، ہمارا جنگ آزادی کا جنگ، ہمارا جنگ عروج کے لیے، ہمارا جنگ انسانیت کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آگاہ رہو، اگر تم ڈرے تو پھر تم مرے، اور اگر تم جینا چاہتے ہو تو خوف سے نکل. اللہ تمہارے ساتھ. اگر تم نے خوف کے بت کو ذہن سے نکالا، اللہ تمہیں آگے بڑھائے گا. اور اگر تم نے اس بت کو پوجا، پھر تم نے خدا کے ساتھ شرک کیا. اگر ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈرو نا، اس بت کو ختم کرو. مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، صرف اللہ کو پوچھتا ہے. اگر وہ اللہ کے بغیر دوسروں سے ڈرے گا
تو وہ تو اس کا پھر خدا بن گیا، پھر وہ خدا اس کو حقیقی خدا سے دور رکھیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اب اس کے لیے دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے تلوار، ایک ہے پیسہ، ایک ہے بہادری، ایک ہے سخاوت. یہ دونوں ملیں گے تو آگے بڑھیں گے. ایک آدمی سپاہی ہے، ایک آدمی آگے بڑھنا چاہتا، اس کے پاس تلوار نہیں، اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، وہ اپنی کفالت نہیں کر سکتا. دوسرا آدمی سخی ہے، وہ کہتے ہیں تلوار تیرا گھوڑا میرا. نہیں، تم آگے بڑھو، تلوار میرا گھوڑا میرا، یہ لو تلوار، یہ لو گھوڑا، یہ لو خرچہ. یہ بہادر اور سخی لوگ مل کر معاشرے کو اٹھاتے. اب مصیبت یہ کہ ہمارے ہاں سارے بزدل اور سارے بخیل. ہم جو غریب ہے ہم بزدل ہے نا. ہمیں عمرہ نے اس قدر خوف زدہ کی اور معاشی خوف کا شکار ہے ہم لوگ. اور ہمارے عمرہ وہ بخیل، وہ آزادی کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کو خوف سے نکالنے کے لیے ایک پائی خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنا پیسہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے مزید خوف کے شکار ہو جائے. چلو میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، میں غیر مسلم کی بات نہیں کرتا. اس وقت عالم اسلام وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہا، وہ سخاوت کا مظاہرہ کر رہا. کتنے بڑے سخیوں کا نام آپ لے سکتے ہیں مسلمانوں میں. بل گیٹس ایسا ایک نام آپ لے سکتے جو اپنی قوم کے لیے، انسانیت کے لیے خرچہ کرتے؟ کوئی لے سکتے آپ؟ جو دنیا کے بڑے بڑے سخی ہے، ایک مسلمان کا نام بتا سکتے ہو؟ انسانیت کو چھوڑو، مسلمانوں میں آ جاؤ. جو اپنی قوم کو اٹھائے، مسلمانوں کو اٹھائے، اپنا پیسہ اس لیے لگے کہ مسلم دنیا خوف سے نکلے. مسلم دنیا علم حاصل کرے گا تو خوف سے نکلے گا. دیکھو علم انسان کو خوف سے نکالتا. آپ مسلمانوں کو علم دے دے، جب علم آئے گی تو خوف ختم ہو جائے گا. کتنا پیسہ علم پر خرچ ہوتا. ہمارے جو مسلمان جو عمرہ ہے وہ کس قدر پیسہ خرچ کرتے تاکہ مسلم امہ وہ تعلیم یافتہ بنے، اس میں علم آئے اور وہ خوف سے نکلے. اور علم خود آج سب سے طاقتور تلوار ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس قلم ہے، آپ ذہین ہے، آپ فتین ہے، آپ ایبیلٹی ہے، مہارت ہے، تو آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. دیکھو آج تو 21ویں صدی ہے، آج تو گھوڑوں کی صدی نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان کو گھوڑے پر بٹھائے، ہر ایک کو تلوار دے دے. اب تو علم کی صدی ہے، سائنس کی صدی ہے، ٹیکنالوجی کی صدی. یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوئیں گے نا تو کوئی آپ کو غلام بنا سکے گا؟ کوئی آپ کو خوفزدہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا نا. تو اس کے لیے پیسہ چاہیے. کون ہے جو اس کام میں پیسہ صرف کرے، سخاوت کرے کہ اللہ پاک اس کو پھر بڑا چڑھا کر دے دے. واقعی پھر ایسا ایک معاشرہ تشکیل پائے گا جس کی معیشت بہت توانا ہوگی، جس کا پیسہ آج تم سے سود خور کھا رہا ہے، تم سے ظالم کھا رہا ہے، دوسرے تم سے کھا رہے ہیں. پھر یہی پیسہ معاشرے میں آئے گا. آپ کے پاس وسائل ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، تم خوف کے شکار ہو، تمہاری محنت، تمہارے وسائل اور کار ہے. جب وہ سخی لوگ معاشرے پر پیسہ لگائیں گے، انسانوں پر پیسہ لگائیں گے، تو یہ سارے مسلمان جب خوف سے نکلیں گے، یہ سستی سے نکلیں گے، یہ جہالت سے نکلیں گے، تو اس کا ثمر تو آئے گا نا، پھل. اتنا پھل آئے گا کہ وہ گناہ در گناہ ہوئے گا. یہ قوم بھی کھائے گی، قوم کے عمرہ بھی کھائیں گے، گناہ در گناہ. لیکن بخیل لوگ ڈرتے ہیں. اگر ہم نے پیسہ خرچ کیا نا انسانوں پر، ہم نے تعلیم پر پیسہ خرچ کیا، ہم نے جہالت کے خلاف جنگ لڑی، ہم نے غلامی کے خلاف جنگ لڑی، ہم نے خوف کے بت کو توڑ دیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوئے گا. تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوئے گا. واللہ یقبض ویبسط.
اللہ کی مشیت میں ہے آگے بڑھنا اور اللہ کی مشیت میں ہے پیچھے جانا۔ کیا تم اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھتے ہو؟ تم نے اللہ کی سنت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم اللہ کی فطرت سے ناواقف؟ جاؤ دنیا میں چلو پھرو، دنیا میں جہاں سخاوت ہوئی ہے، جہاں بہادر لوگ رہتے ہیں، جہاں علم دوست لوگ رہتے ہیں، جہاں آزاد لوگ رہتے ہیں، جہاں جبر نہیں ہے نا، وہاں ترقی ہے یا نہیں ہے؟ جہاں خوف ہے، جہاں سستی ہے، جہاں بخل ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں ترقی ہے؟ وہاں خوشحالگی نہیں ہے؟ وہاں تنگی ہے؟ جاؤ پھرو، آؤ قرآن کو پڑھو، جاؤ اپنے پیغمبروں کی سنت کو دیکھو، ہر جگہ تم کو اللہ کا یہی قانون دکھائی دے گا۔ اگر ہم نے آپ کو اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھا، اپنے ذہن سے خوف کو نکالا، تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، اس میں کشادگی آئے گی، اس میں خوشحالی آئے گی۔ اور اگر ہم نے خوف کو ذہن سے نہیں نکالا، ہم نے خوف کے خلاف لڑائی نہیں لڑی، ہم نے علم کے ہتھیار سے اس کو شکست نہیں دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو کولا نہیں، اپنی معیشت کو ہم نے آزاد نہیں کی، تو پھر ہماری زندگی وہ تلخ ہو جائے گی، اس طرح آج ہم دیکھ کریں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ویسے بھی اب سب نے اللہ کے حضور میں جانا ہے نا، تو جب ہم نے سب نے اللہ کے حضور میں، تو ہم اچھی طریقے سے اللہ کے حضور میں خجالت کے ساتھ نہیں جائے۔ کہتے شیر کی ایک دن کی زندگی وہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند کرو گے اپنے آقا کے پاس شیر جیسا جاؤ یا گیدڑ جیسا جاؤ؟ نا، سخی بن کر جاؤ یا بخیل بن کر جاؤ؟ خوفزدہ انسان بن کر جاؤ نا، یا خوف سے نکلے ہوئے انسان کی طرح؟ یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جانا تو اب سب نے اللہ کے حضور، وما علینا الا البلاغ۔